ہوتا ہے تو کوئی کا بات نہیں ہے، یعنی کوئی واقعی اسلامی ہو وہ باتوں میں شمار نہیں ہوتا۔ دنیا کی باتیں، باہر کی باتیں کرنا مسجد شریف کے اندر ایسا ہے اور نیکیاں ایسے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد شریف میں تقدس ضروری ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کریں، شرعی مسئلہ ہے اگر کوئی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی سجدہ ہے، اگر تلاوت بیٹھ کے کر رہا ہے اور وقت ہے اس کا تو بے شک آپ ادھر ہی سجدے کی نیت تلاوت کر دیں، نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ ہاتھ باندھنا ہے، سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کے 3 تسبیح پڑھنی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی، اس کے بعد نہ سلام نہ کلام ہے، کچھ نہیں، آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ لوگ کچھ سلام کہہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ سجدہ آپ جیسے تلاوت ہوئی ہے فارغ ہو گئے اور ادھر ہی سیدھے کعبے کو منہ کر بیٹھ گئے، جس سے نماز میں بیٹھتے رہتے ہیں ہم ایسے بیٹھ کر سجدے میں چلے جائیں، بس نیت ہوتی ہے تلاوت سجدے کی۔ دوسرا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اذان دینا کیسا ہے؟ اذان دینا جائز ہے اگر وہ مسجد کے حدود میں ہے، جیسے ہماری مائک کبھی کبھی محراب میں ممبر میں بیٹھے پڑی رہتی ہے، تو یہ جو محراب ہے یہ مسجد سے باہر ہے۔ میں نے آپ پہلے دن بتایا تھا آپ کے مسجد کی حد یہ ہے جہاں یہ دیوار ہے، یعنی یہ پٹا سمجھو، اس سے آپ ادھر آ جائیں گے مسجد میں، ہے تو مسجد ہی مگر مسجد بھی شمار نہیں ہوتا، یہ مسجد سے باہر ہے۔ اگر آپ کی مائک مسجد سے باہر محراب میں رکھی ہے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اذان ناجائز ہو جائے گی۔ دوسری، اگر مسجد سے جیسے رکھی ہے، مسجد کی حد میں رکھی ہے تو اذان دینا میں کوئی کا بات نہیں ہے، یا ہمیشہ اذان پڑھیں، نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان پڑھ سکتے ہیں، مسائل شرائع کو بیان کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کا بات نہیں۔